کیا تجھ تک یہ میرا کلام نہیں پہنچا تھا؟ کیا میری حکمات نہیں پہنچی تھی؟ کیا میرے مکتوب و خط جو میں نے کوفہ میں بیٹھ کر مختلف عمراء تک لکھے تھے، کیا وہ تیرے تک نہیں پہنچے تھے؟ آج وہ اتمام حجت ہو چکی ہے، خطبات بھی موجود ہیں، حکمات بھی موجود ہیں، اور مکتوب بھی موجود ہے جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہے۔ اگر کوئی انسان اس نہج البلاغہ پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے، گویا وہ اپنے وقت کے امام کے دور میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بدبختی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کلام اللہ اور کلام امام سے دور ہیں، فقط ہم اکتفا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہی خواہش کرتا ہے کہ جلدی جلدی جائیں اور 2 رکعت پڑھیں اور بھاگ جائیں کام میں، کیونکہ دنیا نے اتنا ہمیں پست کر دیا، غافل کر دیا قرآن سے، معصوم کے فرمان سے۔ یعنی ہمیں جو معاشرہ، جو سوسائٹی ملی ہے، اس طرح غرب اور آلودہ سوسائٹی میں ہم وقت گزار رہے ہیں کہ ہمیں لحظہ کے لیے خدا کی یاد نہیں آتی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں تو ہمارا دل بیدار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس معاشرہ میں جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ایسا آلودہ معاشرہ ملا ہے جہاں دنیا پرستی، ہوس پرستی، شہرت پرستی، مال پرستی اتنی ہے کہ انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی میں غرق ہو جاؤں۔ یہی جملہ جب امام علی علیہ السلام نے بصرہ کے بازار میں جا کر دیکھا، اور دیکھا کہ آج کل جیسے شاپنگ میں لوگ مصروف ہیں، مسجد کا روک نہیں ہے، قرآن کا روک نہیں ہے، دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے، علماء کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہی جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں۔ بصرہ کے بازار میں امام علی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ لوگ غرق ہو چکے ہیں شاپنگ میں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہو چکے ہیں۔ وہ امام جو شب بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل قیام کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے، من قلت